بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. 6th سیمسٹر آپ لوگوں کو جو ہے انوائرمنٹل اکنامکس کے لیے میں نے سوچا تھوڑا سا گائیڈ کر دوں. ہم نے تقریباً 5 چیپٹرز جو ہیں وہ کمپلیٹ کر لیے تھے چھٹیوں سے پہلے. اس کا مطلب ہے کہ ہمارا آدھا جو کورس ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا تھا. انٹروڈکشن کا، لمیٹیشن کا، دا تھیوری آف ایکسٹرنلٹیز، ویلیوئنگ دا انوائرمنٹ، اس کے جو میتھڈالوجیز میں سے سارے تھے وہ ہم نے کر لیے تھے. اور بینیفٹ کاسٹ انالیسس جو ہے وہ بھی کمپلیٹ کر لیا تھا. افیکٹو انالیسس، امپیکٹ انالیسس تقریباً وہ بھی ہم نے کمپلیٹ کر لیا تھا. تو 5 چیپٹر کے بعد جو اب ہمارا اگلا چیپٹر ہے وہ ہے دا ڈیزائن اینڈ امپلیمنٹیشن آف انوائرمنٹل پالیسی. مجھے امید ہے کہ جو پچھلے 5 چیپٹرز تھے ان کے تمام جو نوٹس ہوں گے وہ آپ نے اپنے لیے ارینج کر لیے ہوں گے. اور جو بک سے آپ لوگوں نے فوٹو کاپی کروایا ہوا تھا انوائرمنٹل اکنامکس کا، قطار سنگھ کا، اب اسی بک سے ہی ہم جو ہے وہ نیکسٹ ہمارا جو چیپٹر ہے وہ بھی اسی سے کریں گے، جس میں ہے ٹیکسز اینڈ ایفلوئنٹ فیس، ٹریڈیبل پرمٹس. یہ بھی جو ہے میں نے آئی تھنک آپ لوگوں کو جو ہے آئیڈیا دیا تھا کہ یہ چیزیں ہوتی کیا ہیں. یہاں پر ان کے نیمز الگ الگ سے لکھے ہوئے ہیں لیکن یہ وہی پالیسی انسٹرومنٹس ہیں جس کے نیم صرف مینشن کیے گئے ہیں. جو آگے ہم پڑھیں گے نا انوائرمنٹل پالیسی انسٹرومنٹس، وہ یہی ہیں: پیگووین ٹیکسز، ایفلوئنٹ فیس اور ٹریڈیبل پرمٹس. اس کے بعد جو چوائس بٹوین ٹیکسز اینڈ کوٹا لکھا ہوا ہے اس کو آپ اسکپ کر دیں، چھوڑ دیں. اور جو ابھی ہم پڑھیں گے وہ یہی چیزیں ہیں، امپلیمنٹیشن اور انسٹرومنٹس. یعنی کہ جو چیزیں ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہی انسٹرومنٹس بھی ہیں، مطلب یہ نام جو ہے نا، ٹیکسز، پرائسز، سبسڈیز، یہ ساری چیزیں. اور پھر اس کو ہم امپلیمنٹ کس طرح سے کرتے ہیں تو وہ بھی اسی ٹاپکس میں سے ہے. اسی بک میں سے چیپٹر نمبر 14 جو ہے وہ ہم نے سٹارٹ کیا ہوا تھا. انٹروڈکشن بھی میں آپ کو اس کا پڑھا چکی تھی. اور اس کے بعد نیڈ فار این انوائرمنٹل پالیسی، کیونکہ یہ پورا چیپٹر انوائرمنٹل پالیسی کا ہے تو آپ کو جو ہے پتہ ہونا چاہیے کہ انوائرمنٹل پالیسی کی ہمیں ضرورت کیوں پڑتی ہے. اچھا جی، اس کے بعد آپ ایسا کریں کہ جو آپ لوگوں نے نوٹس کاپی کیے تھے اس میں پیج نمبر 359 وہاں سے سٹارٹ کریں. پہلے آپ نے آبجیکٹیو پڑھ لیا، اس کے بعد ہے دا ویژن اینڈ گولز اینڈ آبجیکٹیوز آف انوائرمنٹل پالیسی. تھوڑا بہت یہ جو ہے آپ نے پڑھنا ہے، 1 پیراگراف یا 2 پیراگراف جتنا ہی. اس بک میں جو تقریباً کچھ چیزیں انڈیا سے ریلیٹڈ ہیں اس کو آپ اسکپ کر دو، اور جہاں آپ کو لگے کہ ضرورت پڑ سکتی ہے تو آپ ود ریفرنس ٹو پاکستان اس کو سرچ کر سکتے ہو نیٹ پر تھوڑا بہت، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آپ کے کورس میں یہ چیزیں نہیں ہیں، لیکن جب آپ ایک کویشچن اٹیمپٹ کرتے ہو تو آپ کو اس کا آئیڈیا ہونا چاہیے کہ پاکستان سے ریلیٹڈ اس میں کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اب گولز جو ہیں پیج نمبر 360 پر، اس پر کیا ہے کہ ہم کیوں کرتے ہیں یہ پالیسیز وغیرہ. تو اس میں ہے سروائیول آف ہیومن اینڈ ادر لائف سسٹم، سسٹینیبلٹی اینڈ ایفیشینسی. اور آپ کو میں نے بتایا ہوا تھا کہ سسٹینیبلٹی کیا ہوتی ہے. سسٹینیبلٹی یہ ہوتی ہے کہ ہم جو گیون ہمارے پاس ریسورسز ہیں ہم اس کو اس طرح سے یوز کریں تاکہ وہ ہماری کمنگ جنریشن کے لیے اس کی جو کوانٹٹی اینڈ کوالٹی ہے وہ زیادہ افیکٹ نہ ہو. 361 پر ہی اس کی جو ہے وہ ایک بریف ڈسکشن کی گئی ہے، اس پر ایکسپلینیشن اس کی گئی ہے. انٹیگریشنل ایکویٹی، اٹ مینس کہ آپ جو ہے وہ environmental policy should provide for equitable distribution of benefits and equitable sharing of cost of environmental development projects among all of its present and future stakeholders. Stakeholders mean کہ جو ہماری environment ہے اس میں ہم سب کا شیئر ہے، تو ہم اس کے کاسٹ اور اس کے بینیفٹس کو ایکولی سب پر کیسے ڈیوائڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ نیشنلسٹک سٹانس مینس کہ ہمارا جو بھی گول ہوتا ہے ہماری انوائرمنٹل پالیسی کا وہ ہماری نیشن یعنی ہماری جو پوری کنٹری ہے اس کے لیے جو ہے فائدہ مند ہو. یعنی جب بھی کوئی کنٹری اپنی انوائرمنٹل پالیسیز بناتی ہے تو وہ اپنی جو ملک ہے اس کے مفادات کو اور اس کے مقاصد کو نظر میں رکھ کر بناتی ہے. دا آبجیکٹیوز ہیں تو یہ وہی ہیں
انہوں نے میرے خیال میں جو انڈین پالیسیز ہیں، نیشنل انوائرمنٹل پالیسی 2006، اس کو ڈسکس کیا ہے، اس کو چھوڑ دیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے پھر آپ آ جاؤ پیج نمبر 367 پر، انسٹرومنٹس آف انوائرمنٹل پالیسی۔ انسٹرومنٹس کا مطلب ہے، انسٹرومنٹس کہتے ہیں کسی آلے کو یا کسی ہتھیار کو، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو انوائرمنٹل پالیسیز ہم نے بنائی ہیں کہ ہم نے فلاں چیز کو بڑھانا ہے، فلاں چیز کو کم کرنا ہے، جو نقصان دہ چیز ہے، جو نیگیٹو ایکسٹرنلٹیز ہے، اس کو ہم کس طرح سے کم کر سکتے ہیں، اور جو فائدہ مند چیزیں ہو رہی ہیں، پازیٹیو ایکسٹرنلٹیز ہے، تو اس کو ہم کس حد تک بڑھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہماری پالیسی ہے کہ ہم نے فلاں کو کم کرنا ہے، فلاں کو زیادہ کرنا ہے، لیکن کس طریقے سے کرنا ہے، وہ کون سے ایسے آلات ہیں جس کے استعمال سے ہم یہ کام کر سکتے ہیں، تو اس میں پھر یہ چیزیں آ جاتی ہیں۔ اس پہ جو ہے لکھا ہے کہ جو ہماری انوائرمنٹل پالیسی ہے، ان کے جو گولز ہیں اس کو ہم اچیو کرنے کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں۔ دا چوائس آف انسٹرومنٹس شوڈ بی کنسسٹنٹ ود دا گولز اور آبجیکٹیوز آف دا انوائرمنٹل پالیسی آن ون ہینڈ، اینڈ ود دا ٹیکنیکل، فزیکل، اکنامک، پولیٹیکل، انسٹیٹیوشنل، سوشیو کلچرل اینڈ مینیجریل کنڈیشنز under which the policy is to be promulgated on the other، ٹھیک ہے۔ اٹ مینس کہ ہم نے ایک پالیسی بنا لی، اس کے بعد پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا وہ پالیسی ہمارے آبجیکٹیو سے مطابقت رکھتا ہے، ٹھیک ہے، ہمارے جو آبجیکٹیوز ہیں اس کے ساتھ وہ The instruments of environmental policy should broadly be classified into 4 categories۔ اس کے 4 categories ہیں۔ ایک تو آپ ایسا کرو کہ اپنے ساتھ جب یہ لیکچر سن رہے ہو نا، تو پین، کاپی ساتھ رکھو، کہ اگر کوئی ایسا پوائنٹ ہے جو آپ کے پاس جو نوٹس ہیں اس میں نہیں ہے تو وہ آپ نوٹ ڈاؤن کر لو، اور اگر نوٹس بھی نہیں ہیں تو آپ کی یہ لیکچر جو ہے وہ ہیلپ کریں گے، ٹھیک ہے۔ دا انسٹرومنٹس آف انوائرمنٹل پالیسی کون کون سے ہیں؟ 4 ہیں۔ انسٹیٹیوشنل چینجز، ڈائریکٹ کنٹرولز، منی اینڈ کریڈٹ اینڈ پبلک فائنانس۔ منی اینڈ کریڈٹ اور پبلک فائنانس تقریباً ایک ہی چیز ہے۔ انسٹیٹیوشنل اور ڈائریکٹ کنٹرول میں یہ فرق ہے کہ انسٹیٹیوشنل جو ہے ہم کہتے ہیں کہ ہم کس طرح ایجوکیشن سے لوگوں کو ایجوکیٹ کر کے، لوگوں میں اویئرنیس لا کر جو ہے ہم کس طرح انہیں اس بارے میں انفارمیشن دے سکتے ہیں کہ کون سی چیز بری ہے انوائرمنٹ کے لیے اور کون سی چیز اچھی ہے، کون سی چیز جو ہے جس کو ہم کریٹ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ فی الحال تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے، لیکن آگے چل کر وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ جو ہے جو ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہمارے پاس انسٹرومنٹس ہوں گے اس کو ہم انسٹیٹیوشنل چینجز کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہے ڈائریکٹ کنٹرولز، جب ڈائریکٹلی ہم کسی چیز کو فاربٹ کر دیں، کسی چیز پر پابندی لگا دیں تو وہ ہم ڈائریکٹ کنٹرول آ جاتا ہے۔ منی اینڈ کریڈٹ اینڈ پبلک فائنانسز کیا ہے؟ یہی سبسڈیز اینڈ ٹیکسیشن ہے جو کہ ہم ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں۔ کریشن آف نیو انسٹیٹیوشنز، ہمیں ایسے جو ہے ادارے قائم کرنے چاہیے جو لوگوں میں اویئرنیس لائے، ٹھیک ہے۔ نیو انسٹیٹیوشنز، موڈیفیکیشن آف ایگزسٹنگ انسٹیٹیوشنز، جو ہمارے پاس موجودہ انسٹیٹیوشنز ہیں اس کو ہم کس طرح سے بہتر بنائیں، اس میں ہم موڈیفیکیشن لے کر آئیں۔ موڈیفیکیشن کا مطلب ہوتا ہے چینجز لے کر آنا۔ چینجز ان ایگزسٹنگ سسٹم آف پراپرٹی رائٹس میں چینج لے کر آنا، پڑھ چکے ہیں ہم یہ ساری چیزیں، یہ کیا ہوتی ہیں۔ انیکٹنگ نیو لاز، نئے قوانین بنانا۔ امپوزنگ نیو ٹیکسز اینڈ پروویژن آف نیولی انٹروڈیوس سبسڈیز بلونگنگ ان دا category of institutional changes. Use of these instruments usually requires a change in the laws, and hence they take a long time to be effective. Such measures are required more in developing countries like Pakistan, where various structural problems render the use of other policy instruments ineffective دین ان ڈیولپڈ کنٹریز، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ہے انسٹیٹیوشنل انسٹرومنٹ، اس میں کیا کیا ہے؟ تو اس میں آپ یہ بتاؤ گے کہ ہماری پاکستان میں جو ہے وہ کون کون سے ایسے انسٹیٹیوشنز ہیں جو کہ اس کے لیے کام کر رہے ہیں، ایجوکیشن سے ریلیٹڈ اور انسٹیٹیوٹ سے ریلیٹڈ، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے جو ہے خود سرچ کرنا ہے۔ اس کے بعد ہے ڈائریکٹ کنٹرولز اینڈ ریگولیشنز، اس میں کیا ہے؟ اٹ انکلوڈس کوانٹٹی کوٹاز، سیزنل ریسٹرکشنز، سیف منیمم standards, price controls, prohibition of certain socially undesirable practices by government and courts and so on، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں کیا ہے کوانٹٹی کوٹا۔ کوٹا مین جب آپ کسی چیز کی ایک خاص مقدار کو ایک خاص تعداد میں اس کی حد مقرر کر دیتے ہیں،
کہ یہ فلاں چیز اتنے سے زیادہ اس کی کوانٹٹی پروڈیوس نہیں ہو سکتی. اس کو ہم کہتے ہیں کوانٹٹی کوٹا، ڈائریکٹ کنٹرول، کہ ہم کسی چیز کی، کسی بھی پروڈکٹ کی جو فیکٹریز ہوتی ہیں اس پر ہم یہ پابندی عائد کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. سیزنل ریسٹرکشنز، یہ بھی پابندیاں ہیں. سیف منیمم اسٹینڈرڈز، کہ یہ چیز اتنی، اس کا اسٹینڈرڈ اتنا ہوگا، یہ اس کوالٹی کا پروڈیوس ہوگا. ٹھیک ہے. پرائس کنٹرولز، اس کی قیمتیں ہم اس کی قیمتیں ہم بڑھا دیتے ہیں تاکہ وہ چیز اس کی ڈیمانڈ نہ ہو، وہ اس کو خریدا نہ جائے، اس کی ڈیمانڈ کم ہو جائے. ٹھیک ہے. پروہیبیشن آف سرٹن سوشلی انڈیزائربل پریکٹسز بائی گورنمنٹ. اچھا، یہ بھی گورنمنٹ کی طرف سے ڈائریکٹ جو آرڈرز آ جاتے ہیں، فلاں چیز جو ہے وہ بین کر دی گئی. ٹھیک ہے. دے آر پاورفل ٹولز آف انوائرمنٹل مینجمنٹ کین ٹیک افیکٹ کوئکلی، کہ یہ سب سے زیادہ کوئک اپنا افیکٹ شو کرتا ہے کہ ڈائریکٹ آپ نے یا گورنمنٹ نے جو ہے وہ آرڈر کیا اور وہ چیز جو ہے وہ بین کر دی گئی. اینڈ کین بی سلیکٹیو. دے آر گڈ فار یوز ان ڈیلنگ وتھ شارٹ ٹرم انوائرمنٹل پرابلمس. لیکن یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ شارٹ ٹرم کے لیے ہوتا ہے، فوراً سے افیکٹ کر دینے والا. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ نہیں سوچتے کہ اگلے 5 سالوں تک میں اس کا کیا افیکٹ ہونا ہے. بٹ لیس افیکٹو ان ریزالونگ لانگ ٹرم آر اسٹرکچرل پرابلمس. دیئر انفورسمنٹ اینڈ مانیٹرنگ could be very costly and could lead to corruption. کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ڈائریکٹ جو حکومت اس طرح کے کام کر رہی ہوتی ہے، اسٹیپس اٹھاتی ہے، اس قانون کو لاگو کرنے میں اور لوگوں تک وہ چیز پہنچانے میں ہمارا کاسٹ زیادہ لگتا ہے، اس میں کرپشن بھی آ جاتی ہے. پھر کنونشنلی ڈائریکٹ کنٹرولز آر ریگولیشنز آر گیون افیکٹ تھرو گورنمنٹل آرڈرز آر پروناؤنسمنٹ بائی جوڈیشری. مطلب جوڈیشری کہ آپ کو جو ہے وہ عدالت کی طرف سے آپ پر کوئی چیز بین کر دی جائے یا پھر کسی چیز کی ریسٹرکشنز لگا دی جائیں. دس فارم آف انٹرونشن ہیز ہائی کاسٹ آف ایڈمنسٹریشن اینڈ کمپلینس اینڈ از آفن انفلیکسیبل، پرووائڈنگ لٹل انسینٹیو فار انوویشن ٹو ریڈیوس انوائرمنٹل ڈیگریڈیشنس. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہمارا جو ہے وہ ہے انوائرمنٹل اسٹینڈرڈز. انوائرمنٹل اسٹینڈرڈز ریفر بوتھ to the acceptable levels of specified environmental quality parameters at different categories of locations as well as the permissible levels of discharges. اچھا، اب یہاں پر 2 چیزیں ہیں environmental standards میں. environmental standards میں ہے کہ acceptable levels of specified environmental quality، کہ آپ یا تو ایکسیپٹیبل ایک اسٹینڈرڈ بنا دیتے ہو کہ اگر آپ یہ چیز کریٹ کر رہے ہو تو یہاں تک ہمارے لیے ایکسیپٹیبل ہے یہ. ٹھیک ہے. نیگیٹو ایکسٹرنلٹی ہے تو ایکسیپٹیبل ہے. ٹھیک ہے. اور یا پھر ہم کہتے ہیں کہ اتنی کوانٹٹی کی آپ جو اسموک ہے یا جو ٹاکسک مٹیریل ہے وہ آپ کے لیے پرمیزیبل ہے، اتنے کی اجازت ہے. تقریباً ایک ہی کوائن کی یہ 2 سائڈز ہیں، ایسا سمجھ لیں، یا پھر یہ ایک ہی چیز ہے. ایکسیپٹیبل لیولز آر پرمیزیبل لیولز آف ڈسچارج. ٹھیک ہے. اٹ از ناؤ ویل انڈرسٹوڈ دیٹ انوائرمنٹل اسٹینڈرڈس کین ناٹ بی یونیورسل اینڈ ایچ کنٹری شوڈ سیٹ اسٹینڈرڈز ان ٹرم آف اٹس نیشنل پریورٹیز. کہ یہ جو اسٹینڈرڈز ہیں یہ پوری دنیا کے لیے ایک جیسا نہیں ہو سکتا، ہر کنٹری کی اپنی مرضی ہوتی ہے وہ کس طرح سے کرتی ہے. ٹھیک ہے. اس کو تھوڑا بہت آپ اسٹڈی کر لیں. اس کی جو ہے 2-3 پیراگراف، لاسٹ ون جو ہے وہ چھوڑ دیں کیونکہ وہ انڈیا سے ریلیٹڈ ہے تھوڑا بہت. اکنامک انسٹرومنٹس جو ہیں، اکنامک انسٹرومنٹس، اس کے ساتھ لکھا ہے کہ سی دس ان چیپٹر 7 آف دس بک. ٹھیک ہے. تو میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ 14 اور 7 چیپٹر جو ہے وہ تقریباً ملتے جلتے ہیں، ایک دوسرے کے سے ریلیٹڈ ہیں، تو آپ نے جو ہے وہ دونوں کاپی کرنا ہے. ٹھیک ہے. اس میں ہے دس سیٹ آف انسٹرومنٹس افیکٹس کاسٹ اینڈ بینیفٹس آف الٹرنیٹیو ایکشنز open to economic agents and thereby influences the behavior of decision makers in such a way that alternatives are chosen that lead to an environmental more desirable situation than in absence of the instruments. Economic instruments aim to bridge the gap between private and social cost by internalizing all external costs to their sources. It means یہ چیزیں اگر آپ لوگ تھوڑا سا ریکال کرو مائنڈ میں نا، تو آپ لوگوں کو یاد آ جائے کہ ہم لوگوں نے کلاس میں پڑھا تھا کہ جب ہم ٹیکس ایڈ کر دیتے ہیں تو وہ اسی قیمت میں شامل ہو جاتا ہے. اٹ مینس کہ کسی پروڈکٹ کی
پروڈکشن سے جو نیگیٹو ایکسٹرنلٹی کریٹ ہو رہی ہے، جس سے کوئی اور آؤٹ سائڈ دیٹ پروجیکٹ ایک بندہ افیکٹ ہو رہا ہے، تو اس نیگیٹیوٹی کو ختم کرنے کے لیے اس کے کتنے پیسے خرچ ہو رہے ہیں، اسے کتنے نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اسی اماؤنٹ یا اسی تعداد، اسی جتنا خرچہ جو ہے ہم ڈال دیتے ہیں اس فیکٹری والے پر جس نے وہ چیز کریٹ کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے وہ نیگیٹو ایکسٹرنلٹی آئی ہوتی ہے۔ تو وہ کیا ہوتا ہے کہ اس کا جو نقصان ہوتا ہے، جو کسی اور کو اٹھانا پڑ رہا ہوتا ہے، وہ انٹرنلائز ہو جاتا ہے، اس بندے کو اٹھانا پڑتا ہے جس نے وہ کریٹ کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ دا پروڈیوسر اینڈ کنزیومرز آف ریسورسز ڈپلیٹنگ اینڈ پلیوٹنگ کمیونٹیز. Such instruments are often referred to as market-based instrument, as they work by using market signals such as prices, emission charges, taxes, and subsidies to encourage socially better decisions. تو اس ٹائپ کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو ہم مطلب یہ MCQ میں بھی آ سکتا ہے نا، کہ اس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں، اس کو ہم مارکیٹ بیس کہتے ہیں۔ مارکیٹ بیس اس لیے کیونکہ مارکیٹ میں ہی اس کی پرائز اور چارجز اور ٹیکسز لگتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہے چیپٹر نمبر 7 میں اس کا کچھ حصہ۔ اچھا، اب چیپٹر نمبر 7 کے 7.4.4 پیج نمبر 181 اکنامک انسٹرومنٹس، اس کو آپ اسٹڈی کر لو ڈیٹیل میں، ٹھیک ہے۔ اس میں 3 چیزیں ہمارے پاس آ جائیں گی، پرائزز، ٹیکسز، سبسڈیز۔ یہ 3 جو ہیں یہ مین ہیں، مطلب امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں، یہ آپ نے لازمی جو ہے اسٹڈی کرنا ہے، لیکن اس کی ایکسٹرا ڈیٹیلز میں آپ نے نہیں پڑھنا، بس جسٹ آپ ایک پیراگراف تک، ٹھیک ہے، اس کی اسٹڈی کر لو۔ اور جہاں پر اچھا اس کے 2 ڈائیگرامز بھی ہیں جو آپ کر چکے ہو پہلے، وہ ریپیٹ ہوا ہے یہاں پر، ٹھیک ہے، تو وہ آپ کر لو جہاں پر سمجھ نہ آئے تو انشاءاللہ جو ہے آپ پھر اپنی کویسچنز پوچھ لینا تو میں آپ کو اس کا آنسر دے دوں گی، ٹھیک ہے۔ اس میں منیمم ویجز، ایکسچینج ریٹ، ریٹ آف انٹرسٹ، یہ 3 پوائنٹس بھی ہیں، اس کو بھی آپ اسٹڈی کر لو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہمارا لاسٹ پوائنٹ ہے وہ ہے ایجوکیشن، جو کہ انسٹیٹیوشنلز میں آئے گا۔ دس انسٹرومنٹ سیکس ٹو چینج پرسیپشنز۔ پرسیپشنز کیا ہوتی ہیں؟ یہ ہمارے خیالات ہوتے ہیں یا ہماری سوچ ہوتی ہے، ہم کسی چیز کو کس طرح سے لے رہے ہیں، ہم کیا پرسیپٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہم کسی چیز کو سمجھ کیا رہے ہیں۔ تو اس میں ہے اینڈ پرائورٹیز آف یوزرز آف انوائرمنٹل ریسورسز۔ پریورٹیز مینس کوئی ایک بندہ جو انوائرمنٹل ریسورسز کو یوز کر رہا ہے، اس کے ترجیحات کیا ہیں، وہ کیا چاہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کی جو پبلک ہے، جو لوگ ہیں، عوام ہیں، وہ چاہتے ہی نہ ہو کوئی اچھی چیز، ان کو سمجھ ہی نہ ہو اچھی برے کی، تو پھر وہ پالیسی جو ہے وہ افیکٹو نہیں ہو سکتی، نہ ہی کوئی اسے عمل میں لانا چاہے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے جو ہے کیا ہے کہ ہم لوگوں کی سوچ کو بدلتے ہیں، ہم ان کی پریورٹیز کو بدلتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں کہ وٹ از بیڈ اینڈ وٹ از گڈ، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے دس انسٹرومنٹ سیکس ٹو چینج پرسیپشنز، لوگوں کے خیالات کو بدلنا، اینڈ پریورٹیز آف یوزرز آف انوائرمنٹل ریسورسز، اینڈ سروز بائی and services by internalizing environmental awareness and responsibility into individual decision making. Besides education and persuasion ترغیب دینا. These instruments could also take the form of provision of information کہ یہ والا جو ہمارا ہے یہ اس میں بھی آ جائے گا کہ ہم لوگوں تک انفارمیشن پہنچائیں ریگارڈنگ پالیسیز اینڈ انوائرمنٹ، ڈیگریڈیشن کیا ہوتی ہے اور کس طرح سے ہو رہی ہے اور کس طرح ہمیں افیکٹ کر رہی ہے اور ہماری آنے والی جنریشن کو افیکٹ کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ ایز ویل ایز فارم آف مورل سچویشنز سچ ایز سوشل پریشر اینڈ نیگوشیشن، دے کین complement economic and regulatory instruments and assist in their successful implementation. اچھا اس میں کیا ہے کہ اب یہ کیا ہے، یہ کمپلیمنٹ ہے، جس طرح ایک چیز دوسری چیز کو کمپلیٹ کرتی ہے نا، تو اگر ہم صرف اکنامک انسٹرومنٹس کو عمل میں لے کر آئیں گے تو کہا جا رہا ہے کہ جو ایجوکیشن والی سائٹ ہے یہ اس کو پورا کرنے میں مدد دیتی ہے، کہ اگر ہم اکنامک جو انسٹرومنٹس ہے اس کو عمل میں لانا چاہتے ہیں تو ہمیں اس کے ساتھ ایجوکیشنل انسٹرومنٹس لانے کی ضرورت ہوگی تاکہ ایک چیز جو ہے وہ کمپلیٹ ہو سکے۔ اسی کو ڈیٹیل میں جو ہے آپ چیپٹر نمبر 7 پہ پیج نمبر 181 اس میں آپ دیکھو، 181 پر تو اکنامک ہے، پیج نمبر 177 پر ہے یہ ایجوکیشن اینڈ پرسویشن،
یہ جو ہے یہ آپ کا تھوڑی بہت اس میں پیج نمبر 177 178 بس یہ 2 پیجز آپ پڑھ لو تو کافی ہوگا. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا آپ کا انوائرمنٹل پالیسی، اس کے جو ہے وہ انسٹرومنٹس، ٹھیک ہے، اینڈ امپلیمنٹیشن. تو اس چیپٹر میں آپ کی یہ ساری چیزیں ہیں اور اسی میں آپ کا چیپٹر کمپلیٹ ہو جاتا ہے. اگر شارٹ کویشچنز میں کبھی آ جائے کہ پیگووین ٹیکسز کیا ہوتی ہیں یا ایفلوئنٹ ٹیکس کیا ہوتا ہے، تو ایفلوئنٹ ٹیکس کیا ہوگا؟ ایفلوئنٹ ٹیکس ریفرز ٹو دا فی پیڈ بائی اے کمپنی ٹو ڈسچارج ٹو اے سیور، کہ اگر وہ ایک کمپنی جو ہے کچھ ڈسچارج کر رہی ہے ٹاکسک مٹیریلس تو وہ پے کرے گی. ٹھیک ہے، ایز اوریجنلی پرپوز دا فی وڈ ہیو بین پیڈ فار دا پریویلیج آف ڈسچارجنگ ٹو دا انوائرمنٹ. یہ آپ گوگل پر دے دو، آپ کو اس کی جو ہے 1 یا 2 پیراگراف میں جو ہے آسان سی ڈیفینیشن مل جائے گی ایفلوئنٹ ٹیکس کی. ٹھیک ہے، یہ اس ٹیکسز والے پیراگراف میں بھی آپ ایڈ کر سکتے ہو. اور پیگووین ٹیکس کیا ہے یہ بھی آپ پڑھ چکے ہو، اسٹارٹ سے پڑھتے آ رہے ہو کہ پیگووین ٹیکس آلسو اسپیلڈ پیگووین ٹیکس is a tax on any market activity that generates negative externality. ٹھیک ہے، the tax is intended to correct an undesirable or inefficient market outcome and does so by being set equal to the social cost of the negative externality. کہ وہ جو نیگیٹو ایکسٹرنلٹی کی سوشل کاسٹ جو کسی اور کو پے کرنی پڑ رہی ہے، اٹھانی پڑ رہی ہے جو کاسٹ، تو یہ اس کے برابر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کا جو ہے یہ چیپٹر تقریباً اس میں فنش ہو جائے گا. آج کا لیکچر تقریباً جو ہے 24 منٹس کا ہے اور اس میں ہم نے یہ جو چیپٹر ہے انسٹرومنٹس والا یہ تقریباً فنش کر لیا ہے. اس میں کوئی بھی مشکل چیز نہیں ہے، وہی چیزیں ہیں جو ہم اسٹارٹ سے پڑھتے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ یہ دیکھ لو، اسٹڈی کر لو اور کل انشاءاللہ جو ہے پھر آپ اس سے ریلیٹڈ جہاں پر جو پوائنٹ آپ کو کلیئر نہیں ہے وہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہو. ٹھیک ہے، اوکے.